السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولہم عذاب عظیم۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی، آپ کا کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے متقیوں کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد دنیاوی اور اخروی ان کے لیے جو انعام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ دنیاوی انعام یعنی ہدایت سے سرفرازی، اور اخروی انعام سے مراد یعنی ہمیشہ کی کامیابی اور جنت۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کے جب اوصاف بیان کیے اور کافروں کے متعلق کچھ چیزیں ذکر کی، تو وہیں کافروں کے حق میں بھی دنیاوی سزا اور ان کا اخروی انجام بھی بیان فرمایا۔ تو دنیا میں ان کے لیے ہدایت سے محرومی ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم مہر کو کہتے ہیں جب کسی چیز کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے اس میں نہ کچھ داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اسی طرح جن کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے، ان میں بھی بغیر اس کے ہٹے اور ٹوٹے نہ تو ہدایت داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کے اندر کا کفر دور ہو سکتا ہے۔ دینی بھائیوں، یہاں دل، کان اور آنکھ پر مہر لگانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اعضاء حصی طور پر بالکل سرے سے ناکارہ ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دل پر مہر لگ چکا ہو وہ دل دینی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوگا، اور وہ کان جس پر مہر لگ چکا ہو وہ دینی باتوں کو سننے پر آمادہ نہ ہوگا، اور آنکھ کے درمیان حائل پردہ اسے سچائی کو دیکھنے سے روک دے گا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان انہی تینوں اعضاء کے راستے علم و ہدایت حاصل کرتا ہے، لہذا اگر ان تینوں پر مہر لگا دی جائے تو اس شخص کے لیے یہ کتنی بڑی محرومی ہے، گویا اس کے لیے دخول ہدایت کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہوں۔ یہ اس انسان کے حق میں دنیاوی سزا ہے جسے اللہ رب العالمین نے اس پر مسلط کر دیا ہے، اور بروز آخرت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ہے، یعنی اس کے لیے ایسا بڑا عذاب آخرت کے دن ہوگا جو دائمی اور غیر منقطع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حالت بطور تنبیہ بیان فرمائی ہے تاکہ جو لوگ ہدایت آ جانے کے باوجود کفر و شرک پر ڈٹے رہتے ہیں، ہر دھرمی کی راہ اختیار کرتے ہیں، حق سے اعراض کرتے ہیں، وہ حق اور اہل حق سے اناد ترک کر دیں، ورنہ بطور سزا اللہ رب العالمین دنیا میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دے گا اور آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا، پھر انہیں کچھ سجھائی نہ دے گا۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں ان کے لیے نہ ختم ہونے والی دائمی عذاب بھی تیار ہے۔ دینی بھائیوں، یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حصول علم والے اعضاء پر مہر کیوں لگا دی جاتی ہے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے، یہ سب انسان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ الجزاء من جنس العمل کے تحت جب انسان فائدہ اٹھانے والی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بطور سزا سلب کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا انصاف ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم کا تصور کرنا صریح کفر ٹھہرا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ تو خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ دیکھیے، حصول علم والے اعضاء پر مہر لگانے کے کئی اسباب و وجوہات ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کہیں اجمالی طور پر اور کہیں تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کچھ کا تذکرہ یہاں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کے کام پر اصرار کرتا ہے
تو اس کے سبب اللہ رب العالمین اس کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے اَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں پس وہ نہ سن سکیں۔ نیز فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یقیناً ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ کر بیٹھے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، پھر کرے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، مسلسل گناہ کرنے کی بنیاد پر یہاں تک وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، سیاہ نقطہ کہ وہ دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یقیناً ان کے دلوں پر ان کے بداعمالیوں کے سبب زنگ پڑ گیا ہے۔ اسی طرح امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں میں بستے جاتے ہیں اور انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اسی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے ختم اللہ علی قلوبہم کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان شیطان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین اس کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کافروں نے شیطان کی اطاعت کو ترجیح دی، چنانچہ وہ ان پر غالب آ گیا، سو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، لہذا وہ نہ ہدایت کی راہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کر کے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگتا ہے، نفس کا غلام بن جاتا ہے، تو بھی اللہ رب العالمین اس کے دلوں پر اور اس کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، سو علم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ایک سبب یہ ہے کہ جب انسان کفر پر اصرار برتے اور ایمان نہ لائے، ایمان قبول نہ کرے، تو بھی اللہ رب العالمین ان کے اعضاء پر مہر لگا دیتا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بہکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، دراصل ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہی وجہ ہے کہ یہ بہت کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے اوصاف بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یعنی یہ سب منافقانہ اعمال وہ لوگ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح جب بندہ ہدایت کی راہ سے اعراض کرے تب بھی اللہ رب العالمین اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جب ان لوگوں نے کچروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے اعمال بد کی بنیاد پر ہی ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگاتا ہے، لہذا ہمیں
اس طرح کے اعمال سے بچتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے بکثرت دعا کرتے رہنے چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ، اور کفریہ اعمال سے ہمارے دلوں کو پاک رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔